دوستوں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر بہت سمجھدار، بہت حساس اور بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے مکمل تھکے ہوئے۔ وہ زیادہ کام کرنے سے نہیں تھکتے، وہ زیادہ سوچنے سے تھک جاتے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، سب کچھ خاموش ہوتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں اب بھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اگر اس نے یہ مطلب لیا ہو تو، اگر آگے جا کر سب خراب ہو گیا تو۔ وہ بار بار پرانی باتیں دہراتے ہیں، ایسے منظر سوچتے ہیں جو شاید کبھی ہوں ہی نہ ہو، اور ہر ممکن نتیجے کے لیے ذہنی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی عادت جو کسی انسان کو حساس، سمجھدار اور دوسروں کو سمجھنے والا بناتی ہے، آہستہ آہستہ اسی انسان کی ذہنی طاقت بھی ختم کرنے لگتی ہے۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنے والے لوگ صرف پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دماغ ہر وقت خطرات، رویوں اور ممکنہ نتائج کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے لہجوں میں چھپی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، خاموشیوں کے مطلب تلاش کرتے ہیں، اور ہر بات کو ضرورت سے زیادہ تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ اکثر یہ عادت بچپن سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہر وقت غیر یقینی صورتحال ہو۔ تب انسان کا دماغ سیکھ لیتا ہے کہ اگر میں ہر چیز پہلے سے سوچ لوں تو شاید خود کو بچا سکوں، لیکن وقت کے ساتھ یہی عادت ذہنی تھکن بن جاتی ہے، کیونکہ ہر مسئلہ سوچ کر حل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ اس کا مسئلہ کمزور ہونا نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ محسوس کرنا تھا۔ پارٹ 1، زیادہ سوچنے والے لوگ اصل میں کیسے ہوتے ہیں؟ نفسیات میں اس کیفیت کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، ایسی سوچ جو ایک ہی خیال کے گرد بار بار گھومتی ہے، خاص طور پر ماضی، غیر یقینی حالات یا لوگوں کے رویوں کے بارے میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ سوچنے والے لوگ ہمیشہ کمزور یا غیر مستحکم نہیں ہوتے۔ اکثر وہ عام لوگوں سے زیادہ مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صرف باتیں نہیں سنتے، وہ لہجہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں دیکھتے، وہ خاموشیوں کے مطلب بھی تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اچانک مختصر جواب دینے لگے تو یہ لوگ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ کچھ بدل گیا ہے۔ اگر کسی کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئے تو ان کا دماغ فوراً اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، اس وقت اس کا لہجہ مختلف کیوں تھا، کیا میں نے کچھ غلط کیا، کیا وہ اب پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا۔ ان کے ذہن میں سوالات ختم ہی نہیں ہوتے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کا دماغ ہر وقت متحرک رہتا ہے، وہ چیزوں کا مسلسل تجزیہ کرتے رہتے ہیں، ہر لفظ کو تحلیل کرنا، ہر رویے کے پیچھے مطلب تلاش کرنا، ہر ممکن خطرے کا اندازہ لگانا۔ یہ سب ان کے لیے غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، اور یہی چیز انہیں دوسروں سے زیادہ حساس اور جذباتی طور پر گہرا بناتی ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ، مصنوعی پن، بدلتے رویے، یہ چیزیں ان سے زیادہ چھپی نہیں رہتی۔ لیکن مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ صرف معلومات جمع نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو بار بار دہراتا بھی رہتا ہے۔ ایک عام انسان کسی بات کو چند منٹ بعد بھول جاتا ہے، لیکن زیادہ سوچنے والا انسان اسے کئی گھنٹے بلکہ کبھی کئی دن تک اپنے ذہن میں دہراتا رہتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بظاہر خاموش نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر مسلسل شور چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں پوری گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ وہ ایسے جواب سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک کسی نے پوچھے بھی نہیں، اور یہی مسلسل ذہنی سرگرمی آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ پارٹ 2، یہ عادت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اور دلچسپ بات یہ، ضرورت سے زیادہ سوچنے کی یہ عادت اکثر جوانی میں پیدا نہیں ہوتی، اس کی جڑیں بہت پرانی ہوتی ہیں، اکثر بچپن تک جاتی ہیں، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں انسان نے سکون سے زیادہ غیر یقینی صورتحال دیکھی ہو۔ ایسے گھر، ایسے خاندان جہاں ہر دن ایک جیسا نہ ہوتا ہو، کبھی سب کچھ ٹھیک اور کبھی اچانک ماحول بدل جانا، کبھی معمولی غلطی پر بہت سخت رد عمل ملنا، کبھی خاموشی سے سزا دینا، کبھی محبت اور کبھی اچانک فاصلے۔ ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ آہستہ آہستہ ایک خاص عادت سیکھ لیتا ہے، ہر چیز کو پہلے سے محسوس کرنا، لوگوں کے موڈ پڑھنا، چہرے کے تاثرات دیکھنا، لہجے کی تبدیلی سمجھنا، اور ہر وقت اندازہ لگانا کہ اگلا لمحہ کیسا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف سوچنا نہیں ہوتا، یہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تب ایک بچہ خاموشی سے اپنے ذہن میں ایک اصول بنا لیتا ہے، اگر میں پہلے سے سب کچھ سوچ لوں تو شاید خود کو تکلیف سے بچا سکوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ سوچنے کی عادت جنم لیتی ہے۔ شروع میں یہ عادت انسان کو محفوظ رکھتی ہے، وہ دوسروں سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، زیادہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے، جلدی خطرے کو محسوس کر لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی فاسدین
الزام انسان کے ذہن پر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دماغ ہر صورتحال کو ممکنہ خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ ایک نارمل خاموشی بھی عجیب لگنے لگتی ہے، ایک مختصر جواب بھی پریشانی پیدا کرتا ہے، اور ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی دماغ میں سینکڑوں سوالات جگہ دیتی ہے۔ زیادہ سوچنے والے بہت سے لوگ اصل میں صرف محتاط لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں بہت جلد یہ سیکھ لیا تھا کہ غفلت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے نفسیات یہ کہتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ ایک ذہین دماغ کی بقا کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک ایسا دماغ جس نے بہت جلد یہ سیکھ لیا کہ ہر وقت تیار رہنا شاید محفوظ رہنے کا واحد طریقہ ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان خطرے سے نکل آنے کے بعد بھی اپنے ذہن کو آرام دینا نہیں سیکھ پاتا۔ پارٹ 3، ہر زیادہ سوچنے والا انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہر زیادہ سوچنے والا انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں تاکہ وہ خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، وہ اپنے جذبات کو محسوس کرتے ہیں، اپنے رد عمل کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں محسوس کیا، مجھے اس بات نے اتنا متاثر کیوں کیا۔ ایسے لوگ اندر سے گہرے ہوتے ہیں، وہ صرف زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے رویوں کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے احساسات کو محسوس کرتے ہیں اور اکثر جذباتی طور پر عام لوگوں سے زیادہ سمجھدار بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ رد عمل نہیں دیتے، وہ خود کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن زیادہ سوچنے کی ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، اور یہی وہ شکل ہے جو انسان کو اندر سے تھکا دیتی ہے۔ اس میں انسان سوچتا تو رہتا ہے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا، وہ ایک ہی مسئلے کے گرد گھومتا رہتا ہے، بار بار ایک ہی سوال، ایک ہی منظر، ایک ہی خوف، اور ایسا سوچ سمجھ بوجھ نہیں رہتی، ذہنی قید بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نیند متاثر ہونے لگتی ہے، دماغ رات کو بھی بند نہیں ہوتا، جسم تھکا ہوتا ہے لیکن ذہن اب بھی جاگ رہا ہوتا ہے، فیصلے مشکل لگنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انسان گھنٹوں سوچتا رہتا ہے۔ اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو، اگر سامنے والا ناراض ہو گیا تو، اگر میں نے خود کو نقصان پہنچا لیا تو، اور پھر سماجی تعلقات بھی ذہنی دباؤ بننے لگتے ہیں۔ ایک میسج کا لہجہ، ایک نظر، ایک مختصر جواب، سب کچھ دماغ میں بار بار چلنے لگتا ہے۔ انسان ایک عام گفتگو کو بھی بار بار دہراتا ہے، اس نے ایسا کیوں کہا، کیا اس کا مطلب کچھ اور تھا، کیا اب اس کے جذبات بدل گئے؟ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ذہنی چکر میں پھنس چکا ہے، کیونکہ اسے لگتا رہتا ہے کہ شاید وہ مسئلہ حل کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف ایک ہی دروازہ بار بار کھول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سوچنے کی ہر شکل نقصان دہ نہیں ہوتی، کبھی یہ انسان کو خود شناسی دیتی ہے اور کبھی یہی عادت انسان کے سکون کو خاموشی سے کھا جاتی ہے۔ پارٹ 4، دماغ سوچنے سے کیوں نہیں روکتا؟ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ سوچنے والے انسان کو اکثر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ذہنی چکر میں پھنس چکا ہے۔ اسے لگتا رہتا ہے کہ وہ مسئلہ حل کر رہا ہے، کہ شاید تھوڑا اور سوچنے سے سب واضح ہو جائے گا، کہ شاید اگلا خیال، اگلا تجزیہ اور اگلا نتیجہ اسے سکون دے دے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک ہی دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، ایک ہی بات، بار بار ایک ہی منظر، بار بار ایک ہی خوف، بار بار۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دماغ اس عمل کو روکنے کے بجائے اسے جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دماغ مصروف رہنے کو اکثر فائدہ مند سمجھتا ہے۔ جب انسان کسی مسئلے پر مسلسل غور کرتا ہے تو دماغ وقتی طور پر یہ احساس دیتا ہے کہ تم کچھ اہم کر رہے ہو۔ اس لیے زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے مکمل تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کبھی آرام نہیں کرتا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، رات کو لیٹتے ہوئے بھی، اور کبھی کبھی تو خوشی کے لمحوں میں بھی دماغ کسی خوف کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ دماغ سوچنے کے عمل پر بھی انسان کو ایک طرح کا ذہنی انعام دیتا ہے، یعنی جب انسان کسی مسئلے کو بار بار تحلیل کرتا ہے، ہر ممکن نتیجہ سوچتا ہے، ہر گفتگو کا مطلب نکالتا ہے، تو دماغ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم خطرے سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے حقیقت میں کوئی خطرہ موجود نہ ہو۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ بس سوچنا بند کر دو اتنا آسان نہیں جتنا باہر سے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف ایک عادت نہیں چل رہی ہوتی، پورا ذہنی نظام متحرک ہوتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ اگر اس نے سوچنا بند کر دیا تو شاید کچھ غلط ہو جائے گا، شاید وہ کسی اہم بات کو نظر انداز کر دے گا، شاید وہ خود کو نقصان سے نہ بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر سکون کے لمحوں میں بھی بے چین رہتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ سکون کو بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں سمجھتا اور ہر وقت کسی اندیکھے خطرے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور ایسا یہ مسلسل ذہنی سرگرمی انسان کی توانائی کھانے لگتی ہے، جسم آرام کر لیتا ہے لیکن ذہن نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو پہلی بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر خیال ضروری نہیں ہوتا، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ صرف سوچنے سے حل نہیں ہوتا۔ پارٹ 5، زیادہ سوچنے والے لوگ دوسروں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے، اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جو زیادہ سوچنے والے لوگوں کو
दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। तहकीक ये दिखाती है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर दूसरों के जज्बात को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। वो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनते, वो अल्फाज के पीछे छुपी कैफियत भी महसूस करते हैं। अगर सामने वाला इंसान बज़ाहिर मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से परेशान हो तो ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर ये फर्क महसूस कर लेता है। वो चेहरों के बदलते तासुरात जल्दी पकड़ लेते हैं, लहजे की मामूली तब्दीली भी महसूस कर लेते हैं और खामोशियों में छुपी बेचैनी को भी समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग अक्सर दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस करते हैं। वो ये जान लेते हैं कि कब कोई इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, कब कोई अंदर से टूटा हुआ है और कब कोई सिर्फ लफ्जों से नहीं अपनी खामोशी से भी कुछ कह रहा है। और यही चीज उन्हें दूसरों से ज्यादा हसास और जज्बाती तौर पर गहरा बनाती है। लेकिन मसला ये है कि हर चीज को उतनी गहराई से महसूस करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान हर छोटी तब्दीली को महसूस करने लगे तो उसका दिमाग कभी मुकम्मल खामोश नहीं रहता। एक मुख्तसर जवाब, एक बदला हुआ लहजा, गैर मामूली खामोशी, ये सब चीजें उनके ज़हन में सवालात पैदा करने लगती हैं। क्या ये सब ठीक है? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? उसका अगला कदम क्या होगा? और फिर यही एहसासात आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी उलझन में बदलने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता। इंसान वजाहत भी चाहता है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ महसूस करता है, लेकिन हर चीज वाज़ेह नहीं होती। और यही वो मकाम है जहाँ ज्यादा सोचने वाला इंसान अंदर ही अंदर उलझने लगता है। वो जितना ज्यादा सोचता है उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते जाते हैं। वो सुकून ढूंढने निकलता है लेकिन उसका दिमाग हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वजाहत कम होने लगती है और ज़हनी शोर बढ़ने लगता है। शायद इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर दूसरों से ज्यादा समझदार दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं, क्योंकि दूसरों को समझने की ये सलाहियत अक्सर उन्हें खुद अपने ही ज़हन में कैद कर देती है। पार्ट 6, असल हल क्या है? और यही वो मकाम है जहाँ नफ्सियात एक बहुत अहम बात कहती है। हर मसला सिर्फ सोचने से हल नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जितना ज्यादा समझने की कोशिश करता है वो उतनी ज्यादा उलझती जाती हैं, क्योंकि जिंदगी के हर सवाल का जवाब तजिए में नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कुछ फैसले किए जाते हैं, कुछ पर अमल किया जाता है और कुछ चीजों को सिर्फ छोड़ देना पड़ता है। लेकिन ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल काम होता है। वो हर चीज को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं, हर रवैये की वजह जानना चाहते हैं, हर खामोशी का मतलब ढूंढना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो काफी देर तक सोचते रहे तो शायद आखिरकार उन्हें मुकम्मल वजाहत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात दिमाग मसला हल नहीं कर रहा होता, सिर्फ खौफ से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए माहिरीन ऐसे लोगों को ये नहीं कहते सोचना बंद कर दो, क्योंकि सोच को जबरदस्ती रोकने की कोशिश अक्सर इंसान को मजीद बेचैन कर देती है। इसके बजाय वो इंसान को एक नई चीज सिखाते हैं, ये समझना कि हर ख्याल हकीकत नहीं होता, हर खौफ सच नहीं होता और हर सोच किसी खतरे की निशानी नहीं होती। कभी कभी दिमाग सिर्फ पुराने तजर्बात की बुनियाद पर अलार्म बजा रहा होता है और किसी इंसान ने माजी में बार बार तकलीफ देखी हो, धोखा देखा हो या गैर यकीनी सूरत हाल में जिंदगी गुजारी हो तो उसका दिमाग हर नई सूरत हाल में भी खतरा तलाश करने लगता है, चाहे हकीकत में कोई खतरा मौजूद न हो। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंसान का ज़हन उस जंग के लिए भी तैयार रहता है जो हकीकत में हो ही नहीं रही। लेकिन सुकून का आगाज़ तब होता है जब इंसान पहली बार अपने ख्यालात को हकीकत नहीं सिर्फ ख्यालात समझना शुरू करता है। जब वो ये सीखता है कि हर सोच पर फौरी रद्द-ए-अमल देना जरूरी नहीं, हर खौफ के पीछे भागना जरूरी नहीं और हर सवाल का जवाब उसी वक्त हासिल करना भी जरूरी नहीं। ऐसा जब इंसान अपने दिमाग और हकीकत के दरमियान फर्क समझने लगता है तो सोचों की ताकत कम होने लगती है, ज़हनी शोर ऐसा होने लगता है और वो सुकून जो पहले नामुमकिन लगता था ऐसा इंसान के अंदर वापस आने लगता है। दोस्तों, असल हकीकत ये है कि जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत अरसे तक हर चीज पर नजर रखने का आदी रहा। उन्होंने जिंदगी को गहराई से महसूस किया होता है, लोगों के बदलते रवैये देखे होते हैं और इसीलिए उनका ज़हन आसानी से खामोश नहीं होता। लेकिन असल शफा, असल सुकून सोचों से लड़ने में नहीं बल्कि खुद को ये एहसास दिलाने में है कि अब हर वक्त खतरे में रहने की जरूरत नहीं, हर ख्याल हकीकत नहीं होता, हर खौफ सच नहीं होता और हर सवाल का जवाब फौरन मिलना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सुकून सिर्फ चीजों को छोड़ देने में होता है और शायद यही इंसान होने का सबसे गहरा सच है कि हम सब अपने अंदर ऐसी जंगें लड़ रहे होते हैं जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती। अगर आपने भी कभी खुद को जरूरत से ज्यादा सोचते हुए पाया है तो याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ बहुत ज्यादा महसूस करने वाले इंसान हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो खामोशी में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और ऐसे ही गहरे नफ्सियाती मौज़ूआत के लिए चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।